السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ سورۃ الکوثر کی لاسٹ آیا دیکھیں گے، آیا نمبر 3۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ ان شانیک، بے شک آپ کا دشمن، ہوا وہی، الابتر نامراد ہے، بے شک دشمن آپ کا وہی جڑ کٹا ہے یا نامراد ہے۔ یہ آیا مبارکہ ایکچولی قریش کے لیڈروں کو ان کی جو تان امیز پیشن گوئیاں تھیں نا، اس کا جواب ہے۔ قریش کے لیڈر تان امیز قسم کی پیش گوئیاں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب اولاد نرینہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو پھر آپ کے بعد آپ کے انتقال کرتے ہی آپ کا نام دنیا سے اٹھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے اور تیری طرف اتری ہوئی وحی سے دشمنی رکھنے والا وہی قلت اور ذلت والا ہے، بے برکتہ ہے، جڑ کٹا ہے۔ یہ آیت، اس کے بارے میں شان نزول ہم نے پڑھے تھے، جن کو تھوڑا سا میں یہاں پہ ریکال کرنا چاہوں گی کہ عاص بن وائل سے متعلق ہم نے ایک روایت پڑھی شان نزول کے بارے میں، کہ عاص بن وائل وہ شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کہیں بھی ذکر سنتا نا تو کہتا کہ اس کو چھوڑو، اس کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی ذکر ہوگا ہی نہیں، اس کا انتقال کرتے ہی اس کا نام دنیا سے اٹھ جائے گا۔ تو عاص بن وائل کی اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا تھا، تو اس وجہ سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ دوسرا ابن عباس سے روایت ہے شان نزول کہ کعب بن اشرف اور جماعت قریش کے بارے میں، کہ کعب بن اشرف جب جماعت قریش اس کے پاس گئی نا، اور قریشیوں نے کہا کہ آپ تو ان کے سردار ہیں، آپ اس بچے کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی پوری قوم سے الگ تھلگ ہے اور کہتا ہے یا خیال کرتا ہے کہ وہ افضل ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کے اہل میں سے ہیں، بیت اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، زمزم پر ہمارا قبضہ ہے۔ تو یہ خبیث کہنے لگا، بے شک تم اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے بارے میں یہ آیت اتری، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے انتقال فرما گئے تو یہ بد نصیب مشرکین سے کہنے لگا کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کٹ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابن عباس سے بھی یہ روایت منقول ہے، اور ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر دشمن ہے، جن جن کے نام یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں وہ بھی، اور جن لوگوں کا ذکر یہاں پر نہیں آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے شانیہ کا۔ شانیہ کا اس کا روٹ ورڈ ہے شین نون الف۔ اس سے مراد ایسا دشمن ہے جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی،
یعنی عداوت بھی رکھتا ہو اور بغض بھی رکھتا ہو، اور یہ دشمنی کا تیسرا اور انتہائی درجہ ہے۔ اور قریش مکہ جو تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے، بالخصوص ان کے سردار اور جتنے بھی معتبر لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی دشمنی رکھتے تھے، انتہائی درجے کی دشمنی۔ آگے آ رہا ہے الابتر، نامراد یا جڑ کٹا، جس کا مطلب ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے باتارو۔ ابتر کے معنی تنہا کے بھی کیے جاتے ہیں۔ عرب کا یہ محاورہ ہے کہ جب کسی کی نرینہ اولاد مر جائے تو کہتے ہیں ابتر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادہ انتقال فرما گئے تو انہوں نے دشمنی کی وجہ سے یہی لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی۔ هو الابتر، وہی ابتر ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابتر کہنے والے ایکچولی خود ہی ابتر ہیں۔ ابتر کا ایک معنی کاٹنے کا بھی کیا جاتا ہے۔ ایکچولی یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، محاورے میں جب استعمال کیا جاتا ہے نا، تو حدیث میں نماز کی اس رکعت کو بھی جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے، اکیلی رکعت ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اور اللہ کی حمد کے بغیر آپ اس کو شروع کر لیں تو وہ بھی ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جس کام پہ آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس کام کو کوئی استحکام نصیب نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ پھر یہ اس سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی نامراد آدمی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ابتر۔ ذرائع و وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ ہو رہی ہو، جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں، وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے برادری اور ایوان و انصار سے کٹ کر بالکل اکیلا رہ گیا ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ابتر ہے، ابتر حالت ہے۔ ہم اکثر یوز کرتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ابتر حالت ہو گئی، یعنی بہت بری حالت ہو گئی۔ تو جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا پھر ہو اور اس کی ڈیتھ ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جائے۔ تو قریب قریب ان سب معنوں میں جو کفار تھے قریش کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ لفظ کے لیے یہ لفظ ابتر کا استعمال کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ اچھا، اب یہ محض کوئی جوابی حملہ بھی نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی اتنی بڑی اور اہم پیشن گوئی ہے۔ بہت ساری قرآن میں پیشن گوئیاں کی گئیں، اور یہ بھی ان اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی کہ جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی، یہ پریڈکشن کی گئی، اس وقت تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی سمجھ رہے تھے، جو دشمن تھے، کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو آپ کا کوئی نام باقی نہیں رہے گا، اور آپ کو ابتر سمجھ رہے تھے۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ جو بڑے بڑے نامور سردار بنے پھرتے ہیں، یہ خود کیسے ابتر ہو جائیں گے۔ وہ کامیاب تھے، مال و دولت تھا ان کے پاس، اولاد کی نعمت تھی ان کے پاس، لیکن ہوا کیا؟ بالکل الٹ ہو گیا نا۔ ہوا یہ کہ پھر یہی نامور قریش جو تھے یہ ابتر ہو گئے، نہ مال رہا، نہ اولاد رہی، نہ نام رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، اور کیا ہوا کہ انہوں نے بے بسی کے ساتھ اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد پھر 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور کے ہاتھ میں تھا،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے، اور آپ کے دشمن بالکل بے بس تھے، بے یار و مددگار ہو کر رہ کے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی نا، تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل کی جو ہے اولاد میں سے ہے۔ اور اگر کوئی جانتا بھی ہو تو وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس ہم دیکھیں تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندان تک سے انتساب کو باعث شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی زبیری ہے اور کوئی انصاری۔ مگر ہم دیکھیں تو کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں نظر آئے گا ہمیں۔ تو تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو یہاں پہ پریڈکشن کی جا رہی تھی نا کہ دشمن نامراد ہوگا، دشمن ابتر ہوگا، بالکل ویسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے کیسا روشن کیا، اور رہتی دنیا تک وہ روشن رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا اور پاک نام ہر ایک مسلمان کی دل و زبان پر ہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت باقی سب امتوں سے زیادہ ہوگی تعداد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، آپ کی نبوت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان لانے والوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ جو پریڈکشن تھی کس طرح سچ ثابت ہوئی، یہ وقت بتا رہا ہے اور دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اور اس کے احسان اور اس کے رحم سے، اس کے فضل و کرم سے سورۃ الکوثر کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔